واعظ شیریں بیان اور ہمارے محسن قاری عبدالرحیم کلیم حفظہ اللہ تعالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹائم بتا دیں بھائی شیخ صاحب، ٹائم کتنی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ دسو بھائی آج کل کیوں ہیں جا اندھارے، دسو بھائی آج کل کیوں ایجھا اندھارے، تھی بے پردے عورت کیوں پھر دی بازارے، سچی بات آقا تھی پوسوں نرازے، حکم ہی کو پردے دے اندر گزارے، قال اللہ تعالی وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے۔ درود و سلام امام الہدا، امام الانبیاء، امام اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وسلم پر واجب الاحترام معزز سامعین کرام، آمد رسول اور بعثت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے مقاصد آپ نے ہمارے بھائی پروفیسر طیب الرحمن شاہ صاحب سے سنا ہے۔ وہ پہلا حصہ تھا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ۔ بعثت کا مقصد یہ تھا کہ جب آپ نہیں آئے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ خشکی تری میں کوئی ایک جگہ ایسی نہیں تھی جس جگہ پہ لوگوں کی بدعملی، بدافعالی کی وجہ سے فساد نہ ہو۔ بڑا فساد یہ تھا، قالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ تو اللہ کے محبوب آئے، آ کر فرمانے لگے انما اللہ الہ واحد۔ جب محبوب نے یہ بات سنائی، عرش سے اعلان آیا، پیارا
سمجھا رہی ہیں، سکھا رہے ہیں۔ ابھی دوسری بات سامنے آ رہی ہے، محبوب دیکھتے ہیں بیت اللہ شریف میں یہ جہاں لوگوں نے 360 بت لٹکایا ہوا ہے، وہاں ان کا حال یہ ہے بغیر لباس کے اللہ کے گھر کا طواف کر رہے ہیں، مرد بھی عورتیں بھی۔ عرش سے اعلان آیا، پیارا قرآن آیا، سچ کا پیغام آیا، دلوں کا نور آیا، جینے کا شعور آیا، زندگی کا دستور آیا، عرش سے نور آیا۔ اللہ کریم نے اعلان فرمایا، کیسا پیارا اعلان آیا، یا بنی آدم۔ اب پیارے محبوب آئے ہیں، ایسے محبوب آئے ہیں جن کی آمد اللہ نے بیان فرما دی ہے، کیسے لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا۔ ایسے رسول آئے ہیں، ہم یقولون افطرا بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون۔ آپ کی بعثت سے پہلے ان کے پاس راہ ہدایت ہی نہیں آئی، کیا حالات تھے؟ وَإِن كَانُوا، اور تھے وہ، من قبل، آپ سے پہلے، لفی ضلال مبین، کلم کلا گمراہ تھے۔ محبوب نے دیکھا کہ یہ شرک کر رہے ہیں تو آپ نے اللہ کی وحدانیت سنا دی۔ اللہ اکبر۔ جب محبوب نے دیکھا کہ ان کو اللہ اکبر دنیا میں زندگی بسر کرنے کا بھی طریقہ نہیں آتا، لباس کا بھی پتہ نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پر قرآن نازل فرمایا، کیسا لباس بیان فرمایا، یا بنی آدم، او میرے پیارے ابن آدم۔ اب دو جہانوں کے سردار آئے ہیں، نبیوں کے امام آئے ہیں، اللہ کے محبوب آئے ہیں، حبیب کبریا آئے ہیں، تو آ کر سمجھایا ہے، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جب تم عداوتیں کرتے تھے، جب آگ کے کنارے پہ پہنچ گئے تھے، محبوب ایسا آیا ہے جس نے آ کر سمجھایا ہے، کم رسولہ رہا دکھاویں تے کہن پیغام الہی، اصل ہدایت وس اللہ دے، انہاں وس نہ کائی، انہاں اپنی طرفوں فرق نہ کیتا، سارا زور لگایا، جنہ قسمت مندی آئی انہاں نفع نہ پایا۔ محبوب نے آ کر لوگوں کو کیسی دعوت دی، توحید کے بعد ان کو زندگی بسر کرنے کا طریقہ سلیقہ یہ سمجھا دیا کہ لوگوں، لباس میں تمہارا تقویٰ ہے، لباس میں تمہاری زینت ہے، خذوا زینتکم، لباس میں تمہاری اللہ نے وقار رکھا ہے، خیال کرنا، کما اخرج ابویکم من الجنہ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما انہ یراکم هو وقبیلہ۔ دیکھنا دیکھنا وہ شیطان تمہاری عزت کو تار تار کرنا چاہتا ہے، جبکہ اللہ نے عزت کیسی بنائی ہے۔ دیکھو قرآن کو، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ عزت اللہ تعالیٰ کے لیے، عزت رسول اللہ کے لیے، عزت مومنوں کے لیے۔ اب مومنوں بیدار
حرکت تار تار کیوں ہو رہی ہے میرے مدنی کریم کی؟ جب سیرت کو ہم پڑھتے ہیں کہ تاجدار انبیاء کی سیرت کیا ہے تو سیرت یہ بتا رہی ہے یا ایھا المزمل، مدنی کریم نے اپنی مبارک چادر حاتم طائی کے بیٹی کے سر پہ پہنا دی، اور ایسے چادر پہنائی کہ حاتم طائی کا بیٹا اپنی ہمشیرہ سے بہن سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ تو نے کیسے پایا محمد کریم کے یاروں کو؟ تو وہ جواب میں کہتی ہے میں نے آپ سے بہتر پایا، تو میرا بھائی ہے، لیکن بھائی سے بھی زیادہ اگر کسی کے اندر حیا اور شرم دیکھا ہے تو میں نے محمد پاک کی جماعت میں گھرانے میں یرانے میں دیکھا ہے۔ اب آؤ لوگوں دیکھو، اللہ کریم ہمیں سمجھا رہا ہے اسلام نہیں آیا تھا تو لوگ عزت کا خیال نہیں کرتے، اسلام آیا، پیارا مدنی کریم آیا، دو جہانوں کا سردار آیا، نبیوں کا امام آیا، عزت غیرت کا مقام سمجھایا۔ کیسے سمجھایا؟ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا۔ بی بی حجرہ پاک میں بیٹھ کر عبادت کر رہی ہے پر حجاب میں ہے۔ اچانک غیر محرم کو دیکھا، انسانی شکل میں فرشتہ پہنچا تو بی بی پکارتی ہے قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا قال انما انا رسول ربک، او اللہ کی بندی میں تو فرشتہ ہوں، اللہ کی طرف سے نوکر بن کر آیا ہوں، میں خوشخبری سنانے آیا ہوں۔ بر دیکھنا اللہ تعالیٰ دنیا والوں کو سمجھا رہا ہے جو دین اسلام کو ماننے والی بہن ہے وہ تو غیر محرم کو اپنے سامنے علیحدگی میں دیکھنا برداشت نہیں کرتی۔ لیکن یارو، دیندارو، دین کی بہاروں، ذرا دیکھو ہم موبائل میں کیا دیکھتے ہیں، ہم رات دن نیٹ میں کیا دیکھتے ہیں، ہم کیبل میں کیا دیکھتے ہیں، ہم دنیا کے اللہ اکبر دیکھنا معاملات میں رات دن کیا دیکھ رہے ہیں، جس کی وجہ سے عذاب آ رہا ہے، مالک ناراض ہو رہا ہے کہ اسلام کچھ بتا رہا ہے کہ لوگوں خیال کرو تمہارا وقار، تمہاری زینت اللہ نے کیا بنائی ہے۔ ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن۔ ایک پیارے جملے کی تشریح کروں، ذرا اپنے معاشرے کو دیکھو، ذرا اپنے ماحول کو دیکھو، ذرا اپنے شہر کو دیکھو، ذرا اپنے وطن پاک کو دیکھو۔ اللہ کی قسم بہت دکھ ہوتا ہے کہ معاشرہ کہاں جا رہا ہے۔ ایک دن چھوٹا بیٹا میرا ہے حسان، تو حسان میرے ساتھ ایئرپورٹ پہ مجھے الوداع کرنے آیا تو کہنے لگا بابا یہ جو ایئرپورٹ سے لڑکیاں آ رہی ہیں یہ غریب ہیں، ان کا لباس پورا نہیں ہے۔ کیا کہنے لگا؟ پہلا برقع سیدھا سادہ، پورا پردہ شرم حیا دا، بالکل چٹا ساد مراد، ہن بن گئے ہار سنگار۔ برقع جو پاوے زنانی سمجھو فیشن دی مستانی، شرم حیا دی ختم کہانی، بن گئے ہار سنگار۔ لوگوں بندہ حیران ہوتا ہے، یہ بیویاں جو آ رہی ہیں نہ جانے غریبوں کی بیچاری لباس بھی نہیں خرید سکتی، عجیب سا لباس ہے، عجیب انداز میں کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ آؤ بیویو، میرے
پیارا آیا تو حقوق لے کر آیا. کیسے حقوق؟ قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر. میرے مدنی کی سیرت کو دیکھو، ساری زندگی محبوب نے غیر محرم عورت کو ہاتھ تک نہیں لگایا. میرے مدنی کی سیرت کو دیکھو، امی جان فرماتی ہے میرے محبوب نے بیعت کے وقت بھی کسی عورت کا ہاتھ پکڑ کر اس کو ہاتھ سے بیعت نہیں لی. اللہ اکبر. میرے مدنی کی سیرت کو دیکھو جو فرماتی ہے کوئی عورت خوشبو لگا کر گھر کی چار دیواری سے باہر نہ نکلے. میرے مدنی کی سیرت کو دیکھو، عید پڑھنے کے لیے جا رہی ہے، اپنے پاس اگر برقع نہیں ہے تو اپنی بہن کی چادر اور برقع میں یدنین علیہن من جلابیبہن. جیری بیٹی نو یار حیا ہوندے ہوندا حافظ آپ اللہ ہوندے. جیڑی بی بی حیا وچ رہندی ہے او لکھ لکھ عزتاں پاندی ہے. جڑی عورت دا زیور شان ہوندے انہوں گھر وچ اطمینان ہوندے، اوندا نیکی نال دھیان ہوندے، اُتے راضی رب رحمان ہوندے. وقرن فی بیوتکن، وہ اپنے گھراں دے اندر قرار پکڑ دین. اللہ آپ فرمائندے کہ جڑی نیک بیبیاں ہوندیاں وہ گھر دے اندر قرار پکڑ دیاں تے جڑیاں آوارہ گرد بے پرد ہوندیاں. لوگوں اسلام اس واسطے عورت دا تحفظ کردا ہے تاکہ ماں ٹھیک ہوئے تو نسل ٹھیک ہوندی ہے، زمین ٹھیک ہوئے تو فصل ٹھیک ہوندی ہے. کسان کاشتکار دا بیٹا یہ مشورہ دیندا ہے جس طرح زمین چنگی ہوئے تو فصل چنگی ہوندی ہے، کاشتکاری چنگی ہوندی ہے، اس طرح لوگوں عورت ٹھیک ہوئے تو نسل ٹھیک ہوندی. پھر امام بخاری بندے نے، میر سیال کوٹی رحمہ اللہ بندے نے. ماں گھروں میں آوارہ گرد پہ برد ٹچ موبائل چلانا لی تو پھر ویکھو قرآن اعلان کر رہی ہیں اللہ دی طرفوں عذاب آ جاندے انہاں لوگاں تے جڑے خاموش تماشائی بن جاندے. لوگو اللہ سونے دے سونے کلام نو ویکھو. پردیس دے اندر اللہ دا بندہ پہنچا ہے، بیبیاں نو ویکھدا ہے، جوان عورتاں کیوں مرداں دے سامنے کھڑی ہیں. اللہ تعالی دا بندہ اپنے آپ ہے پردیسی، پیچھے مخالفت بھی بڑی ہے، لیکن اللہ دا بندہ حق بیان کر رہا ہے. تو اپنی بیٹی تے بہن دی چادر نہیں سنبھال سکدا، وہ دوسرے دی بیٹی نو کہہ رہا ہے قال ما خطبکما قالتا لا نسقی. او بیبیوں توانو کنے اجازت دیتی ہے تساں غیر محرماں دے سامنے کیوں بے پرد کریو؟ اللہ آپ دنیا والیاں اے سمجھا رہے ہیں. لوگوں جڑے لوگ بھی عزت غیرت کر دیں اللہ پاک انہاں دی عزت دی لاج اس طرح رکھ لیندے. دنیا والیاں اللہ سمجھا رہے ہیں کیوں دنیا دے اندر زندگی بسر کرنا لے ہو. ویکھو پھر ہویا کیا ہے. قال ما خطبکما، جدو خطاب کرن لگا تو سمجھا دیتا تو اللہ تعالیٰ نے خطاب دیے تاثیر دا جواب دیتا کہ اللہ دا بندہ سمجھا کے بیبیاں نال نصرت کر کے انہاں دے ریوان نو پانی پلا کے جا کے ایک طرح بیٹھ دائیں. کی کہندہ ہے ربی آج دیو کانفرنس دا پیغام یاد کر کے جاؤ کہ مرکز توحید دے طالب علم نے بے ست رسول آ کے سنائیے. سونا نہیں آیا بیٹی دی ماں دی عزت دی غیرت دی پردے دی کوئی زینت دی غیر اللہ اکبر غیرت
ہی نہیں سی سونا آیا ہے تو قرآن اللہ دا سمجھا رہے ہے جیڑا بندہ غیرت مند بندا ہے اللہ انہوں بے گھر نو گھر بھی دیندا ہے گھر والی بھی دیندا ہے اس بھکھے نو روٹی بھی ملدی ہے گھر والی بھی ملدی ہے گھر بھی ملدا ہے اگر تیرے کول اج مہنگائی آئی ہے تو ان دے اندر سب تو پہلے برائی آئی ہے پیچھے مہنگائی ہے کی آئی ہے پہلے حیا پیدا کرو پھر دعا بولنا شروع کر دیو رب انی جتنے میرے ویر جتنیاں بہنا جتنے ناظرین سن رہے ہو اے دعا یاد کر لو بندہ غیرت مند ہوئے تو اللہ دے ماں سوا کسے کول سوال کردہ ہی نہیں مردہ مر جاندہ ہے پر کسے دے اگے ہاتھ نہیں پھیلانا اللہ فرماندہ ہے میرا غیرت مند بندہ میں نو اتنا پسند ہے وہ تو روٹی منگدہ بیٹھا ہی اسا روٹی پکاونا لی بھی دے دیتی وہ تو کھانا پلے منگدہ بیٹھا ہی اسا ٹکانا بھی دے دیتا رب انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر اللہ اکبر اللہ میں تیرے دردہ منگتا محتاج ہاں اللہ پاک نے دنیا والا نو سمجھایا تھوڑی دیر ہی گزری تمشی علی استحیاء قالت ان ابی یدعوک لیجزیک او مہمان او مسافر انسان ساڑھا بابا تینوں بلا رہے ہیں جری تو نیکی کیتی ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان تو سب دوسرے دی غیرت دا اللہ اکبر دفاعت تحفظ کرو اللہ مہنگائی ٹال دے گا سلام ٹال دے گا عذاب ٹال دے گا وباما ٹال دے گا مچھر ٹال دے گا وائرس ٹال دے گا دنیا والا نو سمجھایا جا رہا ہے جدو تسی غیرت دا اہتمام نہیں کرو گے ویکھو ویکھو ہن لباس لکم وانتم لباس لہن اصل اپنے لباس نو صحیح رکھو کی کرو مرد دا لباس ہوندی بیوی ہے تو بیوی دا لباس مرد ہے اللہ آپ غیرت سمجھا رہے ہیں کاش کہ اللہ اکبر میں ہو سکتا ہے حق نہ ادا کر سکاں میرے مدنی کریم نے جس طرح دی تربیت فرمائی ہے صحابہ پاک دی ایک بی بی دا بیٹا شہید ہو گیا ہے تو نو پیغام ملے تو اپنے بیٹے نو پہچان سکتی ہے تو آئیے تو پورا پردہ کر کے آئیے کی کر کے تمشی علی استحیاء حیاء نہ لائی قرآن سمجھا رہے ہیں سچ دا اعلان سمجھا رہے ہیں ان الذین یرمون المحسنات الغافلات المؤمنات ادھا دیا پاک بی بیان رسول دے گھرانے دیا کہ وہ گناہاں تو واقف ہی نان اتنی پاک باز وہ کدے تصور ہی نہ کر سکتی ہیں کہ چار دیواری تو بہر کی میں جانا ہے انہوں نے تو سورج بھی نہیں ویک سکیا چاندر بھی نہیں ویک سکیا بی بی وڈیری عمر دیئے بیٹا شہید ہو گیا ہے مسلم شریف دی حدیث ہے او میریاں بیٹیاں او بچیاں او ماما یاد کر لو بی بی پورا پردہ کر کے آ رہی ہے صحابہ دے وچوں ایک پیارا کہندہ ہے مائی دا بیٹا شہید ہو گیا ہے ہی وڈیری عمر دی پر پھر بھی پردے کیتی پھر دی ہے پھر بھی اپنا چہرہ چھپائی پھر دی ہے تو مائی کہندی ہے پترو میں بیٹا شہید کرایا ہے حیات نہیں کسوائے میں حیات نہیں گوا بیٹی اللہ اللہ ہن اس طرح دا حال بن گیا ہے آنکھیں مرد رو رو آنکھیں مرد رو رو ری پیسے دا کالے حیا کر ذرا تو چھوٹے چھوٹے بالے بچے بڑے
مہنگائی زیادہ ہے تو ادھر بجلی بل آ جاندہ ہے، ادھر اور مہنگائی دی چیزیں، ادھر آمدنی نہیں، تو خامد اپنی بیوی نو سمجھا رہے ہیں اکھی مرد رو رو ری پیسے دا کالے حیا کر ذرا تو چھوٹے چھوٹے بالے اگے کی کہندی ہے نہ رکساں کڈائیں بھامیں تھی بھی برا حالے جے کھڑی تھکا تو سٹ گھت مہارے تے کو نہیں چھڑیں دی غریبت کڈائیں میں سینگی سہیلے تو چیسا ادھار دسو بھائیا اج کل کیوں اینجا اندھارے تھی بے پرد عورت کیوں پھر دی بازار سچی بات آکھاں قرآن سمجھا رہے ہیں وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ فرمایا سونے اپنے سارے اہل بیت نو ساری ازواج مطہرات طیبات و طاہرات نو اے سمجھا دے اے سنا دے یا نساء النبی لستن کا احد من النساء ان اتقیتن فلا تخذان بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن فی بيوتكن من آيات الله وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا انہاں نو اللہ نے تطہیر دی چادر پوائی ہے انہاں دے منن والی بی بی دوپٹہ ہی نہ پاوے انہاں نو اللہ نے پاک چادر پوائی ہیں یدنین مریداں دے گھر رسمی پیراں دے دیرے مریداں دے گھر رسمی پیراں دے دیرے شریفاں جائزتاں لٹیں دے لٹیرے میرے ویر کہندے ہیں بھئی وہ ڈیرہ غازی خان علی بولی سنانی ہے داڑھی مون خلیفہ تیری عورت دی گت نپی بیٹے وہ وال پکڑی بیٹے کی کہتے داڑھی مون خلیفہ تیری عورت دی گت نپی بیٹھے تم مٹھائی بیٹھا کھاوے لگ کے کندیاں دی ٹیکے تیرا لوٹ جی ڈہائیں تیرا لوٹ جی ڈہائیں جی کو سڑ دے کراڑیں او ہندوستان والے جنوں سڑ دے کراڑیں ہندو نو کہندے نے کراڑ جنوں سڑ دے کراڑیں اوہی گنگرن کو نیندہ تو ہی امتی نبی دا ودی میلے دکھیں چھوڑ مدنی جا کلمہ سونے دا غلام بننا ہے تاجدار انبیاء نو مننا ہے سونے دی سیرت نو مننا ہے تو سونے ہی سمجھایا ہے لوگو الحیاء من الایمان حیاء بی بی دا پردے دے اندر ہے تجری بی بی بے حیاء ہو گئی ہے آوارہ گرد ہو گئی ہے بے پرد ہو گئی ہے وہ اپنے آپ نو اہل سنت اکھواوے اہل حدیث بن جاوے اس بی بی دا مقام اسلام دے اندر کچھ نہیں وہ تو دنیا دے اندر اللہ آپ فرما رہے ہیں قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ او مومنو اپنی آنکھیں حیا پیدا کرو لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستانسوا وتسلموا على أهلها سون دے ٹائم دوپہر دے ٹائم
شام دے ٹائم کسے دے بوئے تے کسے دے گھر نہ داخل ہو، پہلے سلام کرو، جے جواب آوے تو پھر اللہ اکبر، اجازت ملے تو ٹھیک، نہ ملے تو واپس چلے جاؤ۔ یہ کہندے نے ساڈے تو ہن فرق ہے، اساں اجازت لیندے رہیے۔ سونے فرمایا ہے جیڑا خاوند دا بھائی ہے انہوں کی کہندے نے؟ دیور۔ جیڑا خاوند دا بھائی ہے اے تے اللہ اکبر تواڈی بیوی واسطے موت ہے جی۔ میں سعودی عرب اللہ دے فضل نال بے شمار بار گیا، ایک دن ایک شیخ مینوں کہندا ہے، شیخ تسی اپنے پاکستانیاں نو سمجھاؤ محرم تو بغیر بیبیاں عمرے تے حج تے آ جاندی ہیں، کدوں بغیر؟ سونے سمجھایا، سونے دی آمد دا مقصد ویکھو۔ فرمایا جدوں اکیلی عورت چل دی ہے، دوسرا اندے نال شیطان چل دے، تو جدوں غیر محرم عورت غیر محرم مرد کٹھے ہوندے انہاں دے اندر شیطان ایویں چل دے جیویں خون انسان دے جسم دے اندر گردش کر دے۔ آؤ پھر سونے نو اللہ اکبر ویکھو تو سونے نے کتنا پیارے طریقے سمجھا دیتے، دنیا والا نو سمجھایا ہے، سکھایا ہے۔ لوگوں زندگی بناؤ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی تعلیم والی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ سونے دی کیا تعلیم ہے؟ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، انہاں دے قدمہ دی آہٹ بھی غیر محرم نہ سنن۔ کیوں؟ ماں ٹھیک ہو جائے گی تو سارا گھرانہ ٹھیک ہو جائے گا، جے ماں ہی ٹھیک نہ ہوئی تو پھر گھرانے دا اللہ حافظ۔ ساڈا یہ سارا مقصد یہ ہے، میں مبارکباد پیش کردہ اہل حدیث یوتھ فورس گوجرانوالا دے شباب نوجوانانو اور بزرگانو، مرکزی جمعیت اہل حدیث دی پوری قیادت نو اللہ پاک ساڈے امیر محترم پروفیسر علامہ حافظ ساجد میر صاحب نو صحت سلامتی والی زندگی نصیب فرماوے۔ اور یاد رکھو جدوں تک اللہ نے زندگی رکھیے ساڈی وابستگی اللہ دے فضل نال مرکزی جمعیت اہل حدیث اور اہل حدیث یوتھ فورس دے نال ہے۔ اللہ تو دعا کر دیں اللہ اس ساڈی جماعت نو اور انہاں جنہیں دوستان نے اخراجات کی دن انتظامات کی دن اور تیرے محبوب دی بے صد مقاصد لوگاں تک پہنچا رہے ہیں، اللہ انہاں ساریاں نو جزائے خیر دے۔ فقیران نہ آئے صدا کر چلے، اللہ تو انہوں خوش رکھیں، یہ دعا کر چلے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔